اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء ان من اذن فهو یقیم۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں اور اس مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جو آدمی اذان دے اقامت بھی اسی کا حق ہے، جو آدمی اذان دے اقامت بھی اسی کا حق ہے، دوسرے آدمی کو اقامت کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ مسجد میں اذان کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، وہاں پر ایک دوسرے صحابی زیاد بن حارث سدائی، قبیلہ سدائی کے زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھی اذان دو، تو انہوں نے اذان دے دی، لیکن جب جماعت کا وقت آ گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو حضرت بلال عنہ نے جب اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو حضور نے فرمایا آپ کے بھائی سدائی قبیلہ کے بھائی یعنی حضرت زیاد نے اذان دی ہے اور جو اذان دے اقامت اسی کا حق ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا، اگر مؤذن اذان دینے کے بعد کہیں چلا جائے تو دوسرا آدمی اقامت کہہ سکتا ہے، ایک۔ نمبر دو، اگر مؤذن اذان دینے کے بعد کسی دوسرے ساتھی کو اجازت دلالتاً یا اشارتاً دے تو اس آدمی کے لیے بھی اقامت کہنا جائز ہے۔ نمبر تین، مؤذن کے اذان کے بعد کوئی آدمی اقامت کہتا ہے اور مؤذن اس کو برا نہیں سمجھتا تو بھی اس اقامت کہنا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ جو ناجائز ہے کہ اذان مؤذن نے دی، دوسرا آدمی اقامت دے رہا ہے اور مؤذن اس کو پسند نہیں کرتا، بھی اذان میں نے دی اور اقامت یہ کہہ رہا ہے، تو اس صورت میں اس آدمی کے لیے اقامت کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسائل یاد رکھیں، صرف حدیث کو ایک سرسری سن لینا کہ بھی جس نے اذان دی وہیں اقامت کہے، یہ مسائل فقہا نے اس کا استنباط اور استخراج احادیث کی وجہ سے کیا کہ بھئی اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ مؤذن نے اذان دی اور مؤذن موجود ہے۔ نمبر دو، مؤذن موجود ہے اور وہ اس دوسرے آدمی کی اقامت کو پسند بھی نہیں کرتا تو پھر دوسرے آدمی کے لیے کوئی حق نہیں کہ وہ اقامت کہے۔ لیکن اگر مؤذن اذان دے کے کہیں کام چلا گیا تو پھر دوسرا آدمی اقامت کہے، اس کا انتظار تو نہیں کریں گے۔ یا مؤذن نے یہ کہا ہوا ہے کسی کو بھی اذان میں دوں گا اقامت آپ کہہ دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھی اس کے لیے اقامت کہنا جائے۔ بس سمجھیے، یہ صورتیں یہ حدیث سے پھر مستثنا ہے۔ لیکن اگر مؤذن نے اذان دی، وہ مسجد میں موجود ہے اور وہ دوسرے آدمی کی اقامت کو پسند نہیں کرتا تو پھر دوسرے آدمی کے لیے اقامت کہنا جائز نہیں ہے۔